یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر جان بوجھ کر خطا کا مادہ پیدا کیا ہے، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ مطلب پہلے عقیدے کو صحیح سمجھ کر کہا جائے تو پھر حرج نہیں، ورنہ گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے، تبھی تو آزمائش بنے گی، اور یہ بطور آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر قلب کو، یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا یہ دل ہے، سب سے پہلے جب روح آتی ہے تو اس میں آتی ہے، اور پھر رگوں اور شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہ جو روح کا حصہ اس قلب کے اندر ہوتا ہے وہی دعوت کا مرکز ہوتا ہے۔ شیطان بھی دعوت دے گا، نفس بھی ہے، فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کے اسباب دے دیے ہیں۔ ہدایت کے اسباب میں انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، علماء ہیں، دیگر سمجھانے والے ہیں، اور جسٹ اپوزٹ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور بہت رنگینیاں ہیں۔ اب جب دعوت آتی ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی۔ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھا ہے، اور وہ اچھائی برائی، نیکی بدی، گندگی صفائی اور خرابی درستگی، ان دونوں کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب جب دعوت یہاں پر آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کی طرف سے ہے، نفس کی، شیطان کی طرف سے، یا فرشتے کی طرف سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اتنا ہم میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور عقل ہمیں اس کی جانب مخالف کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرتا ہے۔ اب اگر یہ مادہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر نفس و شیطان کی تو دعوت ہی قبول نہ ہوتی، ہر شخص فرشتہ ہی بن جاتا۔ اس لیے یہ مادہ پیدا کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہے، وہ تو بطور آزمائش اس نے ہر قلب میں موجود حصہ روح میں نفس و شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نفس و شیطان کی دعوت قبول نہ کریں، صرف فرشتے کی دعوت قبول کریں، اور عقل بھی ہمارا بالکل ساتھ دے، اور اگر نفس و شیطان کی کبھی دعوت قبول کرنے لگے تو عقل بھرپور اس کی مخالفت کرے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بطور آزمائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی فعل پر تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہ یا ثواب یہ حکم کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکم مان لیا تو آپ نے نیکی کی، اگر آپ نے حکم نہیں مانا تو آپ گناہ گار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھیں کہ اگر حکم کے خلاف جا رہا ہے تو ہم کہیں اللہ نے غلط کیا، اور حکم کے موافق ہیں تو ہم کہیں اچھا کیا۔ وہ تو قادر مطلق، حاکم مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ جملہ بظاہر کوئی برا نہیں ہے، واقعی خطا کو قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، یعنی دعوت قبول کرنا، پھر خطا کے ارتکاب کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی اس میں پیدا کی ہے۔ لیکن کیا اس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ دعوت قبول کر لو؟ کیا اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ دعوت قبول کرنے کے بعد عملی طور پہ گناہ کا ارتکاب بھی کرو؟ نہیں، بلکہ اس نے ایسے اسباب دیے ہیں کہ ہم باوجود گناہ پر قادر ہونے کے ہم بعض اوقات گناہ نہیں کرتے ہیں اور جانب مخالف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کی خطا ہے کہ کبھی تو وہ نفس و شیطان کی دعوت قبول کر کے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کبھی اس سے باز رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔